کیا ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تمہیں سے کوئی ضروری حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 6 جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ صحیح بخاری میں اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، اور سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ ایک مقام پر قافلہ رکا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی۔ جب واپس آئی تو گلے میں ہاتھ لگا دیکھا تو ہاتھ ٹوٹ کے کہیں گر گیا تھا جنگل میں۔ اب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روک لیا اور صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تلاش کرنے لگے، اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور مسلمانوں کے پاس میں اتنا پانی نہیں تھا جس سے وہ وضو کر سکیں۔ اور بڑا مسئلہ ہوا کیونکہ صحابہ نماز اپنے وقت پر ادا کرنے کے مشتاق ہوا کرتے تھے، بالکل جو ہے وہ نماز کے پابند ہوا کرتے تھے، اور ایسے مقام میں قافلہ رک گیا، پانی موجود نہیں ہے، اب اگر وضو نہیں کریں گے تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو صحابہ پریشان ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمے میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا بھی کہ تمہاری وجہ سے دیکھو یہ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں طہارت کے مختلف احکام کو اللہ نے بیان کیا، وضو کے، غسل کے، اور اگر وضو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے اور تیمم کر کے کیسے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ احکام اس آیت کریمہ میں بیان کیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے آیت کو سن کر کہا کہ آل ابی بکر تمہاری وجہ سے اللہ نے لوگوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہے، اور یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں، تمہاری وجہ سے مسلمانوں کو بہت فائدے پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے ایسے احکام نازل ہوئے جو مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے، تو یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ نے تمہاری وجہ سے کیا ہوا، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کر دی کہ اگر وہ پانی نہ ہو تو ایسی صورت میں طہارت کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی محبت بھی ضروری ہے، وہ ہماری مائیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر اہل خانہ آپ کی بیٹیوں اور آپ کے سارے دامادوں سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھنا ضروری ہے۔ اور سلف ابو بکر و عمر کی محبت اپنے بچوں کو ایسے پلایا کرتے تھے، ایسے تعلیم دیا کرتے تھے جیسے اسلام کے بنیادی عقیدے تعلیم دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے وضو کے احکام کو بیان کیا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو کیا کرو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو لیا کرو، وایدیکم الی المرافق، ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لیا کرو، اور وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ چار چیزیں وضو کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس سے استدلال کیا کیا، دیکھو چار چیزیں اللہ نے بیان کی نا قرآن میں، یہ چار چیزیں فرض ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں وہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو کے بعد احکام قرآن میں بیان کیے، اور وضو کے بعد احکام ہم کو اپنے نبی کی زبانی تعلیم دیے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، انما الاعمال بالنیات،
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ تو جیسے دیگر کوئی بھی عمل نیت کے بغیر نہیں ہوتا، ایسے وضو بھی نیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ ایک آدمی باہر سے آیا پسینے کے اندر شرابور گرمی کے موسم میں، اس نے بولا میں ذرا فریش ہو کے آتا، اور منہ دھو لیا، اپنے ہاتھ دھو لیے کونیوں سمیت، سر پر بھی گیلا ہاتھ پھیر لیا، پیر بھی دھو لیے، اور وضو کا ارادہ اس کا نہیں تھا، کیا اس کا وضو ہوا؟ اس کا وضو نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے وضو کی نیت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہم کو معلوم ہوا کہ جو کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ہے یہ وضو کے فرائض میں سے ہے، اور یہ منہ دھونے کے فرض میں داخل ہے۔ اگر کوئی آدمی وضو کرتا ہے یا کوئی عورت وضو کرتی ہے اور منہ کلی نہیں کرتے، ناک میں پانی نہیں ڈالتے، وضو ہوگا؟ وضو نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آدمی کی جو داڑھی ہے، اگر ہلکی داڑھی ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے، اور اگر گھنی داڑھی ہے، بڑی داڑھی ہے، تو ایسی صورت میں داڑھی کے نیچے مسح کرنا چاہیے، اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ چہرے کا مسح کرنا، چہرے کو دھونا فرض ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وضو کے اندر یہ ضروری ہے کہ ترتیب ہو۔ پہلے آپ دونوں ہاتھ جو ہے دھوئیں، یعنی گٹوں سمیت، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد میں اپنا چہرہ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، پھر اس کے بعد میں جو ہے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں، پھر سر کا مسح کریں، پھر پیر دھوئیں۔ تو یہ ترتیب ضروری ہے۔ ترتیب کے خلاف آپ کریں گے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ہم ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ گردن کا مسح کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ گردن کا مسح کرنا وضو میں بدعات میں سے ایک بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس بارے میں ایک من گھڑت روایت ہے، جھوٹی بات ہے، جو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی کہ گردن کا مسح کرنا یہ جہنم کی بیڑیوں سے امان ہے، یہ غلط ہے۔ بلکہ گردن کا مسح کرنا اگر آدمی جان بوجھ کر علم ہونے کے بعد میں گردن کا مسح کرے گا سنت سمجھ کے، تو اللہ کے نبی بھی جھوٹ بولنے والا ہے۔ تو یہ گردن کا مسح کرنا اس کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ تو انسان وضو کرے، وضو سے پہلے کوئی دعائیں نہیں ہے، بسم اللہ ہے، اور وضو کے بعد میں کلمہ شہادت ہے، اور اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اسی طرح سے ایک اور دعا ثابت ہے۔ تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ اچھا، اگر آپ کا وضو باقی ہے تو ایک وضو سے آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل اور بہتر بات یہ ہے کہ انسان ہر نماز کے لیے، ہر فرض نماز کے لیے الگ وضو کرے۔ عصر کی نماز کے لیے آپ نے وضو کیا تھا، پھر اس کے بعد مغرب تک آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، تو مغرب کی نماز کے لیے زیادہ وضو کرنا بہتر اور مستحب ہے۔ اور وضو کے اندر زیادہ سے زیادہ حد کتنی ہے؟ 3 مرتبہ ہے۔ 3 مرتبہ سے زیادہ انسان اپنے اعضاء کو دھوئے گا، پانی زیادہ بہائے گا، تو پانی بہانے کا وہ گنہگار ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یہ وضو کے احکام ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم جنوبی ہو تو تم کو کیا کرنا چاہیے؟ تم کو خوب طہارت حاصل کرنا چاہیے۔ آدمی اپنی بیوی سے ملے یا یہ ہے کہ اس کو احترام ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے، اگر ہاتھوں پہ کوئی گندگی لگی ہے تو سب سے پہلے ہاتھوں کو دھونا پڑے گا۔ پھر آپ جب باتھ روم میں جائیں تو آپ اگلا اور پچھلا استنجا کریں، دونوں مقام کو دھوئیں آپ پانی کے ساتھ میں۔ پھر اس کے بعد میں اپنے ہاتھ کو پھر سے دھوئیں، بائیں ہاتھ کو زمین پہ رگڑ کے یا صابن سے یا کسی اور طریقے سے، کیونکہ اس پہ گندگی لگی ہوگی، اس کو آپ نے اس سے جو ہے اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا ہے۔ اس کے بعد میں نماز کی طرح وضو کریں، اور اس کے بعد میں اپنے پورے جسم کے اوپر پانی بہائیں اچھی طرح سے، پہلے درمیان میں، اس کے بعد دائیں طرف، اس کے بعد بائیں طرف۔ اور غسل کے اندر بھی زیادہ پانی نہیں بہانا چاہیے۔ اگر غسل کرتے ہوئے آدمی بہت زیادہ پانی بہا رہا ہے یا عورت کوئی بہت زیادہ پانی بہا رہی ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کیا پکڑے جائیں گے، اسراف کا گناہ ہوگا۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ اچھا، اس میں شرم و حیا کا مسئلہ یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ بولنے سے جھجکتے ہیں کیا غسل کے اندر پورے کپڑے اتار کے نہا سکتے ہیں؟ باتھ روم ہے، اچھی طرح سے بند ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، بالکل جو ہے آپ نہا
غسل کا طریقہ ہے۔ اچھا اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ پانی نہ ملے، اللہ نے دوائی کو تو مرضا، ایک آدمی بیمار ہے، ڈاکٹر نے بولا پانی نہیں استعمال کرنا، بخار ہے، بخار کی کیفیت ہے اور اس کو غسل کی عادت ہے، یا وضو کے لیے بھی پانی استعمال کرنے سے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ابھی آپ وضو نہیں کر سکتے، اولا سفر یا سفر میں آپ اور سفر میں پانی نہیں مل رہا ہے، پانی آپ کے پاس میں نہیں ہے، او جہاں تمہیں من الغائط، ایک آدمی جو ہے بیت الخلا سے جا کے آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہے، یہ سارے معاملات اگر تمہارے ہوئے ہیں، فلم تجدوا ماء، پھر پانی نہ پاؤ، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تم تیمم کر سکتے ہو۔ سعید کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے نا، سعید کا لفظ استعمال ہوتا ہے وجہ الارض کے لیے، زمین کی اوپری پرت، اب یہ ریت ہے یا مٹی ہے یا پتھریلی چٹان ہے یا اس طرح سے کوئی بھی چیز ہے، تو زمین کے اوپر کی جو پرت ہے، اب اگر اس کے اوپر کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی غلاظت کے اثرات نہیں ہے، کوئی بدبو وہاں پر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک زمین ہے۔ اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ثابت ہے؟ آدمی بسم اللہ کہے اور بسم اللہ کہہ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو یعنی اپنے دونوں پنجوں کو زمین پہ ایک مرتبہ مارے اور اس کے بعد اس کو جھاڑ لے، اگر کوئی مٹی وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کر دے ہاتھوں کو جھٹک کر، پھر اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اس کو پوچھے۔ بعض مرتبہ انسان کو معلوم نہیں ہوتا تیمم کا طریقہ، بولے جیسا وضو کرنا ہے ویسے تیمم کرنا ہے، تب وضو کے اندر تو کلی بھی کرتے، تو پھر اس کا مطلب جو ہے اس میں بھی ایسا کرنا ہے، نہیں اس میں ایسا نہیں کرنا ہے۔ چہرے کو آپ اچھی طرح سے پوچھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پنجوں کو ایک دوسرے کے اوپر اچھی طرح سے پوچھ لیں، یہ تیمم کا طریقہ ہے، بس اس میں اور کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طہارت کے بارے میں فرمایا کہ یہ 10 سال تک بھی یہ طہارت چل سکتی ہے، اگر ایک آدمی پانی نہ پائے، پانی بالکل کمیاب ہے، تو 10 سال تک بھی اگر وہ ہر نماز کے لیے تیمم کر کے وہ کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، اس کی نماز ہے، اس کی عبادت بالکل صحیح ہے۔ اچھا یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ میاں بیوی دور رہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے، پانی کمیاب ہے، کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے، تو اللہ نے کہا ہے نا تیمم کا طریقہ، تیمم کرو، تو تیمم آپ کریں، صرف چہرے کو پوچھنا ہے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ سے اور اپنی دونوں پنجوں کو ایک دوسرے سے اچھی طرح سے پوچھنا ہے، بس یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب یہ آپ کی طہارت ہو گئی، اب اس سے آپ ساری عبادات کر سکتے ہیں، آپ جو ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ فرائض ادا کر سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ان کو بھیجا لوگوں کے ساتھ میں کسی کام سے، صبح فجر کی نماز کا وقت تھا، بہت شدید سردی تھی اور پانی گرم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے ایک دم بالکل یخ پانی، اور سردی کا موسم ہے، طبیعت ان کی بہتر نہیں ہے اور ان کو غسل کی حاجت ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ مٹی میں لوٹے پوٹے، تیمم کے بارے میں معلوم تھا کہ تیمم کرنا ہے، لیکن تیمم کا مکمل طریقہ معلوم نہیں تھا یا اس وقت میں ذہن میں نہیں تھا، اور اس کے بعد میں لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ اب جب یہ آئے واپس تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے ایسا ایسا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزاح کے طور پر ان سے کہا ہمارے تم نے جنوبی ہونے کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی، کہ اللہ کے نبی مجھ کو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد یاد آ گیا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تم پہ مہربان ہے، بس یہ سوچ کے میں نے نماز ادا کر دی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ایک انسان، سردی بہت شدید ہے، اب ہمارے یہاں تو دسیوں مسائل ہوتے ہیں، گیزر ہر گھر میں لگا ہوا ہے، گیس کا چولہا ہے، آرام سے آپ پانی گرم کر سکتے، اس کو اپنا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ بولے اچھا بتائے اب سردی کے موسم میں تیمم کر دی فجر ہوں، تو وہ تو صحابہ کے زمانے کے اندر وسائل اسباب وغیرہ نہیں تھے، لیکن ایسا ہے کہ بھئی کوئی اس طرح کے معاملات ہیں، اللہ کی رحمت ہے تیمم کرو، لیکن نماز پڑھو، نماز سے چھٹی کسی حالت میں نہیں ہے، نماز تو آپ
تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اس میں آج کے دور میں ایک نیا مسئلہ جو ہے آج کے دور میں پہلے زمانے میں تو تصور نہیں تھا کہ کوئی آدمی ایسی جگہ ہو جہاں پہ مٹی نہ ہو۔ اب یہ ہے کہ آپ بعض مرتبہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس کو علماء کی اصطلاح میں کہتے ہیں فاقد الطہورین، نہ اس کے پاس پانی ہے نہ مٹی ہے، اب وہ کیا کرے؟ ایک آدمی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے اور اتنا پانی نہیں ہے کہ وہ غسل کر سکے گا، اور نماز کا وقت چلا جائے گا، نماز کو جمع نہیں کر پائے گا وہ، اور مٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ، ظاہر سی بات ہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، بلٹ ٹرین میں سفر کر رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے، تو ایسے موقع کے اوپر انسان کیا کرے؟ اس کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ وہ ایسے ہی نماز ادا کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ جب پانی نہیں ہے، جب مٹی نہیں ہے، تب اس کے پاس میں وسائل تو موجود نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں وہ ایسے ہی نماز ادا کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول کرنے والا ہے، اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جب صحابہ وہاں پر تھے جنگل میں اور تیمم کا حکم اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا اور صحابہ دور تھے اللہ کے نبی کے قافلے سے، تو جب نماز کا وقت ہوا تو بعض لوگوں نے بغیر وضو اور تیمم کے ویسے ہی نماز ادا کر لی، کیونکہ پانی تھا نہیں اور تیمم کا حکم اس وقت تک نہیں اترا تھا، تو انہوں نے ویسے ہی نماز ادا کی۔ تو یہ طہارت کے احکام ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اس ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کوئی تم کو تنگی میں ڈالنا چاہتا ہے؟ غسل کرو، وضو کرو، تیمم کرو، کوئی اللہ کی طرف سے کوئی بات ہے تمہارے اوپر؟ ایسا نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ رہو، تم پاک صاف رہو، اور اللہ تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ دیکھیے طہارت اسلام میں بہت ضروری ہے۔ آخری بات ہے، انشاءاللہ بہت لمبا ہم نہیں کھینچیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تم کو پاک کرنا چاہتا ہے اور اپنی نعمت مکمل تم کو دینا چاہتا ہے۔ تو مکمل نعمت انسان کو کب ملتی ہے؟ جب ایک انسان پاکیزگی اور صفائی اختیار کرے۔ آپ پاک نہیں رہیں گے اور آپ بولیں گے اللہ کی ساری نعمتیں میرے کو ملنا نہیں ملتی۔ اللہ کی نعمتیں اسی وقت ملتی ہے جب انسان پاکیزگی اختیار کرے، اور پاکیزگی خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکیزگی کی توفیق کتنی بڑی نعمت ہے۔ ابھی آج آپ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں طہارت کرنے کے بعد ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ پانی سے کیسے جو ہے اپنی شرمگاہ کو دھویا جاتا ہے۔ اور اب جو ہے اگر آپ سوشل میڈیا پہ نظر رکھتے ہیں، نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، اخبارات پڑھتے ہیں، تو ایک جگہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ نہانے کے لیے گئے۔ چلو وہاں پہ نہانے سے کیا ہوتا ہے؟ پاک دھل جاتے ہیں۔ گئے وہاں پہ بہت سارے لوگ نہائے، اور اس کے بعد میں کچھ لوگوں نے وہ پانی ٹیسٹ کیا کہ بھئی یہ پانی کی کوالٹی کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس پانی کے اندر وہ جراثیم پائے جا رہے ہیں جو انسان کے پاخانے میں پائے جاتے ہیں، اور عام طور سے دریاؤں میں، ندی کے پانی میں وہ جراثیم جو ہوتے ہیں وہ 5% ہوتے ہیں، اور اس پانی کا جو ٹیسٹ کیا گیا تو اس پانی کے اندر 1400 گنا وہ جراثیم تھے، 1400 پٹ۔ تو آپ نے غور کیا کہ اسلام کے اندر طہارت کا معاملہ کتنا اہم ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہم کو بتایا کہ طہارت کیسے حاصل کرنا، کیسے وضو کرنا، کیسے نہانا، اپنے جسم کو کیسے پاک صاف رکھنا۔ نہیں تو کیا رہتا تھا، وہ ایسے ننگے دھڑنگے بالکل بہت ملے ہوئے اور پتہ نہیں کیا کیا اور کیا کس حالت میں ہماری زندگی ہوتی تھی۔ تو انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اسلام کی نعمت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ پاکیزہ رہیں، صاف ستھرے رہیں، اپنے آپ کو گندگی سے، ناپاکی سے بچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوبی کے قریب فرشتے نہیں آتے ہیں جس کو غسل کی عادت ہو، جب تک وہ غسل نہ